دنیا کا عظیم ترین شہر، دنیا کی عظیم ترین جگہ اور دنیا کا بابرکت ترین پانی۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ سب ایک ایسی سنسان وادی سے شروع ہوا تھا جہاں نہ پانی تھا، نہ درخت تھے اور نہ کوئی انسان، ایک ماں، ایک ننھا بچہ اور اللہ کے حکم پر آنے والے ایک نبی۔ پھر ایسا ہوا کیا کہ وہ ویران صحرا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس جگہ بن گیا۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایمان فروز واقعہ سنیں گے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر کے ایک طویل حصے تک اولاد سے محروم رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ ننھا بچہ گھر میں آیا تو خوشی چھا گئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم آزمائش آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ حضرت بی بی حاجرہ اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان وادی میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس وادی کی طرف پہنچے جہاں اس وقت نہ پانی تھا، نہ درخت تھے، نہ آبادی تھی۔ آج وہی جگہ مکہ پاک ہے اور وہی جگہ آج مسجد الحرام کے ارد گرد آباد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں رکھی اور واپس جانے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو کر پیچھے آئے اور عرض کیا، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس سنسان جگہ میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ یہی پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کو ہلاتے ہوئے اشارے سے فرمایا، جی ہاں۔ تب حضرت بی بی حاجرہ نے وہ ایمان بھرا جملہ کہا کہ پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، کچھ دن گزرے اور وہ خوراک تھا، جو پانی تھا، وہ ختم ہو گئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے چین ہونے لگے۔ ماں اپنے بچے کی حالت دیکھ کر بے قرار ہو گئی۔ حضرت حاجرہ ایک پہاڑی کی طرف گئی جسے صفا کہتے ہیں۔ وہاں سے دیکھا شاید کوئی شخص نظر آ جائے، شاید کہیں پانی ہو، لیکن کچھ نہ ملا۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ کی طرف دوڑی۔ وہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان گئی۔ آج بھی مسلمان حج اور عمرہ میں جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، وہ اسی عظیم واقعے کی یاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی۔ مشہور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے وہاں سے زمین سے پانی ظاہر ہوا۔ حضرت بی بی حاجرہ نے جب دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنا ایڑی رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی نکلا، تو اس نے جلد پانی کے ارد گرد مٹی جمع کرنے لگی اور فرماتی جاتی تھی، زم زم، یعنی رک جاؤ رک جاؤ، اور یہی پانی بعد میں آب زمزم کہلایا۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایک قافلہ اس علاقے کے قریب سے گزرا۔ انہوں نے پرندوں کو دیکھا اور کہا، اس سنسان وادی میں پرندے ہیں، یہاں ضرور پانی ہوگا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت بی بی حاجرہ سے اجازت طلب کی کہ کیا ہم یہاں قیام کر سکتے ہیں؟ حضرت بی بی حاجرہ نے اجازت دے دی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ وہ وادی آباد ہونا شروع ہوئی، اور وہی آبادی آج دنیا کا عظیم ترین شہر ہے، اور وہ پانی آب زمزم جو آج تک جاری ہے۔ تو دوستو، اس واقعے میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، کیونکہ اللہ ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے جہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔